اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء شیعہ کے حالات زندگی واقعات کے بارے میں جاری تھی۔ آج اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں شیخ اعظم انصاری کا واقعہ نقل کرنا چاہیں گے، اور اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اسے بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ اعظم انصاری کون ہیں؟ چونکہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ ہمارے اپنے شیعہ علماء سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، صرف وہی طبقہ کہ جو دینی معلومات رکھتا ہے، جو مدارس علمیہ سے وابستہ ہے، جو حوزہ علمیہ سے وابستہ ہے، یا جو دینی تعلیمات میں دلچسپی رکھتا ہے، صرف ایک محدود طبقہ ہی شیعہ علماء میں سے بعض علماء کو جانتا ہے، نہ کہ تمام علماء کو۔ جبکہ شیعہ علماء کو پہچاننا، ان کے حالات زندگی کو پڑھنا، ان کی خدمات کو دیکھنا، ان کے بارے میں مطالعہ کرنا، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے نزدیک بہترین درس اخلاق علماء شیعہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا ہے۔ شیخ اعظم انصاری کے ایک شاگرد آخوند خراسانی ملا محمد کاظم نہایت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ خود یہ شاگرد بھی اپنی زندگی میں ایک بے نظیر شخصیت ہیں۔ آج بھی حوزہ علمیہ شیخ انصاری اور آخوند خراسانی کے مرہون منت ہیں، اور آج تک حوزہ علمیہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ایسی بے نظیر شخصیات ہیں۔ یہ مرحوم آخوند خراسانی اپنے استاد شیخنا الاعظم انصاری کی کتاب فرائض الاصول پر حاشیہ لگاتے ہوئے اس کے حاشیے میں اپنے استاد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ تحریر کرتے ہیں کہ تاج الفقہاء والمجتہدین من القدماء والمتأخرین، کہ شیخ انصاری چاہے شیعہ علماء قدیمی ہوں چاہے متأخر ہوں، تمام علماء تشیع کے سر کا تاج ہیں۔ یعنی اس قدر شیخنا الاعظم انصاری علم کی، زہد کی، تقوی کی اور پرہیزگاری کی بلندیوں پر فائز ہیں، اور تاریخ تشیع میں حوزہ علمیہ میں جو انقلاب برپا کیا ہے شیخنا الاعظم انصاری نے، اس انقلاب کی برکات آج تک حوزہ علمیہ میں جاری و ساری ہیں۔ شیخنا الاعظم انصاری کی فرائض الاصول کو پڑھے اور سمجھے بغیر کوئی شخص بھی تشیع میں دینی معلومات کے حصول کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یا اسی طرح مرحوم آخوند خراسانی کی تعلیمات کو اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، کہ جو مرحوم شیخنا الاعظم انصاری کے شاگرد ہیں، تو ان استاد و شاگرد کی تعلیمات کو پڑھے بغیر حوزہ علمیہ میں کوئی شخص مجتہد بنتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی فرائض الاصول پڑھی جاتی ہے، ان کی کفایت الاصول پڑھی جاتی ہے، اور پھر ان کی شروحات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی حوزہ علمیہ میں جو درس خارج بیان کیے جاتے ہیں، ان درس خارجوں میں ان دو علماء کے نظریات کو، ان کی تالیفات کو، ان کی تحقیقات کو حتماً بیان کیا جاتا ہے۔ اس قدر عظیم علماء ہمارے تاریخ تشیع میں گزرے ہیں، اور افسوس کی بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اگر ان ہستیوں کا، ان شخصیات کا نام اگر بیان کیا جائے تو عوام الناس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی خدمات کو نہیں پہچانتے، انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے مستند حدیث نقل ہوئی ہے کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، کہ جس شخص نے اپنے منعم مخلوق میں کسی منعم کا اگر شکریہ ادا نہ کیا تو اس نے حضرت حق متعال کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔
اگر ہم خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم شیخنا الاعظم انصاری آخوند خراسانی یا شیعہ علماء جنہوں نے تحقیقات کی، تالیفات لکھی، تشیع کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں جو ان بزرگان کے حالات زندگی واقعات کو نقل کر رہے ہیں، حد اقل ان شخصیات کا نام سننے کے بعد ایک اتنا حق تو ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ایک حمد و سورہ ان کے لیے قرأت کی جائے اور ان کی بلندی درجات کے لیے انہیں ایصال کیا جائے، اور پھر ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ ان لوگوں نے تاریخ تشیع میں حوزہائے علمیہ میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ واقعے کی طرف آتا ہوں۔ آج کا واقعہ جو نقل کرنا چاہتا ہوں وہ شیخنا الاعظم انصاری کے ایک شاگرد کا سچا خواب ہے۔ شاگرد نجف اشرف میں موجود ہے، شیخنا الاعظم انصاری کے درس خارج میں شریک ہوتا ہے۔ رات کو خواب میں مشاہدہ کرتا ہے شیطان کو۔ شیطان کے ہاتھ میں کچھ رسیاں ہیں اور ایک بہت ہی موٹی تازی رسی ہے جو وسط سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ شیطان سے پوچھتا ہے کہ یہ رسیاں آپ کے پاس کس مقصد کے لیے ہیں اور آپ ان رسیوں کا کیا کرتے ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو وسوسے کے جال میں پھنسانا ہوتا ہے تو اس رسی کو اس کی گردن میں ڈال دیتا ہوں اور پھر اس رسی کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ در واقع یہ رسیاں عالم رویا میں ان کی جو حقیقی شکل ہے، اس نے ان وسوسوں کی حقیقی شکل کو رسیوں کی صورت میں مشاہدہ کیا ہے، وگرنہ شیطان کوئی ظاہری طور پر انسان کی گردن میں رسی نہیں ڈالتا، یہی وسواس کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو وسواس ہیں یہی شیطانی وسواس ہیں جو انسانوں کی طرف سے دوسرے انسانوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں یا شیطانی قوتوں کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہی وسواس جو ہیں وہ بعد میں رسیوں کی صورت میں جو ہے وہ اس شاگرد کو خواب میں نظر آئے، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے جب کسی کو اپنی بات منوانی ہو، کسی کو راہ بدر کرنا ہو تو میں اس رسی کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیتا ہوں۔ تو یہ سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت ساری رسیاں میں نے آپ کے ہاتھ میں مشاہدہ کی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی موٹی تازی قسم کی رسی ہے، لیکن یہ رسی وسط سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ در حقیقت کل رات کو میں نے آپ کے استاد شیخنا الاعظم انصاری کے گلے میں اس رسی کو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے اس موٹی تازی رسی کو بھی توڑ دیا اور میرے چنگل سے فرار ہو گئے، اور جو میں ان سے چاہتا تھا وہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ اب یہ شاگرد نہایت ہی پریشان ہو گیا کہ ایسا کون سا کام شیطان چاہتا تھا شیخنا الاعظم انصاری سے جسے شیخ انصاری نے انجام نہیں دیا۔ لہٰذا اگلے روز درس میں آتا ہے اور اسی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس رسی کا ماجرا کیا ہے۔ درس کے بعد شیخنا الاعظم انصاری کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب رات کو دیکھا ہے۔ تو شیخنا الاعظم انصاری کہتے ہیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے۔ در حقیقت میرے پاس گھر میں کچھ دنوں سے ایک چیز موجود نہیں تھی اور گھر والوں کی طرف سے اصرار تھا کہ گھر کی ضرورت ہے اور وہ فراہم کی جائے۔ میرے پاس بھی کوئی مال و متاع اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کے ذریعے سے میں اس کو خرید کے گھر میں لاتا اور گھر کی ضرورت کو پورا کرتا۔ وجوہات شرعیہ میں سے میرے پاس 1 ریال امام زمان کا موجود تھا، نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی حقیر رقم تھی، لیکن چونکہ امام زمان کا تھا مجھے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس 1 ریال کو بطور قرض الحسنہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے وصول کرتا ہوں اور پھر جا کر اپنی ضرورت کو بازار سے تہیہ کرتا ہوں۔ جب میرے پاس رقم آئے گی تو امام زمان کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اس نیت سے میں نے اس 1 ریال کو اٹھایا، گھر سے باہر نکلا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر آیا میرے ذہن میں پھر خیال آیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میرا انتقال ہو جائے اور میں یہ 1 ریال امام زمان کو قرضہ واپس نہ کر سکوں، لہٰذا واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہوں اور اس 1 ریال کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیتا ہوں تاکہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے قرض بھی نہ لوں اور ان کے اموال میں خیانت کا شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ عزیزان محترم، اس قدر ہمارے علماء پابندی کرتے ہیں وجوہات شرعیہ کے استعمال میں اور
ان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اموال کے استعمال میں جس دقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر آپ ان علماء کے حالات زندگی کو مطالعہ کریں تو آپ کو اس دقت کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور تک ائمہ معصومین نے باقاعدہ شیعیان حیدر کرار کو غیبت کے دور سے روشناس کروانے کے لیے ان کی تربیت کرنا شروع کی، باقاعدہ فقہا کا انتظام کیا، فقہا کو کہا کہ آپ باقاعدہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دیں تاکہ لوگ آپ سے دین سیکھیں، آپ کے فتاویٰ پر عمل کریں۔ دوسرا سلسلہ کیا کہ وجوہات شرعیہ کو اخذ کرنے کے لیے وکالتی نیٹ ورک قائم کیا تاکہ لوگوں سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ ان وکلاء میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جس چیز کو مد نظر رکھتے تھے وہ وکیل کا وثاقت تھی، یعنی مورد اعتماد شخص ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، رازدار ہونا چاہیے، یعنی ائمہ معصومین کے اسرار کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے، ان کو اجانب کے سامنے فاش نہ کرے۔ لیکن اس دقت کے باوجود آپ مشاہدہ کریں کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے وکلاء میں منحرف افراد بھی موجود ہیں، یعنی جنہوں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیانت کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود امام معصوم دقت کے ساتھ افراد کا انتخاب کر رہے ہیں اور ان افراد میں بھی بعض افراد ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو امام معصوم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تو ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ افراد جنہیں غیر معصوم نے انتخاب کیا ہو وہ سب کے سب ثقہ ہیں، وہ سب کے سب درست ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے شیعہ فقہا کی جانب سے اختیار کردہ وکیل بھی درست بھی ہیں، نادرست بھی ہیں، لیکن یہ کلی ضابطہ نہیں بنتا، کلی قانون نہیں بنتا کہ ہم تمام فقہا کو اور تمام فقہا کے وکلاء کو خمس چور کہنا شروع کر دیں، ان کی اہانت کرنا شروع کر دیں، ان کی تذلیل کرنا شروع کر دیں، یا تمام فقہا کو اور ان کے وکلاء کو آنکھیں بند کر کے ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیں۔ نہیں، ہمیں ایک ضابطہ اختیار کرنا ہے، اور وہ ضابطہ یہی ہے کہ جو وکیل عادل ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، زاہد ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کی جانب سے بیان کردہ معارف پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔